ہمارا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ جسے چاہے رزق کم دیتے ہیں اور جسے چاہے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک انسان محنت بہت کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے رزق کم عطا فرماتے ہیں، اور اس کے برخلاف بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت بالکل نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے رزق وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رزق عطا فرمانا، کسی کو کم عطا کرنا، کسی کو زیادہ عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اور بعض دفعہ رزق کم یا زیادہ دے کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ کون شخص ایسا ہے کہ جسے ہم نے رزق زیادہ عطا کیا ہے اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق کو فقراء مساکین پر خرچ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ دوسروں کو مصیبت میں دیکھے تو ان کی مصیبت میں مدد کر کے اس مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق کم عطا کر کے اس کو بھی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی آزمائش کیا ہوگی؟ اس کی آزمائش یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے تو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پہ صبر کرتا ہے کہ اس رزق پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ لیں، پھر فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، کسی کو اللہ تعالیٰ رزق کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک دو حکمتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک حکمت یہ ہے کہ چھوٹا آدمی محنت کر کے بڑے سے پیسے کمائے۔ اگر یہ چھوٹا محنت کر کے پیسے نہیں کمائے گا بڑے سے، تو بڑے کے پاس جو پیسہ ہے اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے تاکہ یہ پیسے کمائے اور دوسرا بڑا اس پہ وہ پیسے اس کو مزدوری کے طور پہ ادا کرے، تو اسباب اختیار کرنا یہ تو بندے کے لیے ضروری ہے۔ اسباب اختیار کرے، تو اسباب اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ نمبر دو، اگر اللہ تعالیٰ سب کو امیر کر دیتا یا سب کو ہی غریب کر دیتا تو اس صورت میں دنیا کے اندر فساد مچ جانا تھا، فساد پیدا ہو جانا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو امیر بنایا ہے اور بعض لوگوں کو غریب بنایا ہے۔ ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص یا جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں وسعت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی دین میں فقاہت حاصل کرتا ہے، اللہ کے دین کو حاصل کرتا ہے، اللہ کے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جتنی کوشش ہو وہ خرچ کرتا ہے، کفاہ اللہ ہمہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے چاہیے کہ انسان وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل کرے۔ اس طریقے سے بھی انسان کی رزق میں وہ وسعت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارک کے اندر بھی آتا ہے، آپ نے زاد الطالبین کے اندر بھی یہ حدیث پڑھی ہوگی، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال رزق تلاش کرنا، کمانا، یہ بھی فرض ہے باقی فرضوں کے بعد۔ تو رزق کے لیے حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کر لینا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسباب وہ اختیار کرے، آگے جتنا رزق اس کے مقدر میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ دیکھتے کسی شخص کو کہ یہ محنت کر کے بڑا کماتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مقام عطا فرماتے، اس کی بڑی عزت فرماتے۔ تو اسی طریقے سے جب دیکھتے کہ یہ شخص بالکل نکما بیٹھا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، بس گھر میں بیٹھا ہے، روٹیاں توڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنی نظروں سے گرا دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان جتنا ممکن ہو وہ اپنی رزق کے لیے کوشش کرتا رہے۔